السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، مسلمان دنیا میں ہر جگہ کسی نہ کسی کام میں مشہور ہو جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ جس درخت پر پھل زیادہ ہوتے ہیں لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں، اور مسلمان ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی برا ہو، لیکن آخر کار وہ لفظ اللہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ جو یہود نصارہ ہے، یہ جو باطل طاقتیں ہیں، غیر مسلم ہیں، یہ قرآن پر ہمیشہ اعتراضات کرتے آئے اور طرح طرح کے اس کے اندر سوال پیدا کیے، اور ماشاءاللہ ہمارے اکابر علماء یعنی کہ بڑے اسکالرس، بڑے علماء ان کا جواب دیتے رہے، اور جواب دے کر چلے گئے الحمدللہ، اور وہ قبر میں سو رہے ہیں۔ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ابھی حال ہی میں کسی جگہ کی بات ہے کہ ایک لڑکی کو آفر کیا گیا کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے کے لیے کچھ پیسے روپیے دیے گئے، اور اس سے کہا گیا کہ اس قرآن کو لے کر آپ فوٹو شاپ کیجئے اور فوٹو بنائیے اور اسے ویڈیو بنا کر شیئر کیجئے۔ اس کو آفر کیا گیا قرآن کی ڈس ریسپیکٹ کرنے کے لیے، تو اس لڑکی نے ویسا کیا لالچ کے لیے، اور اس نے بہت جلدی کی بات ہے، اور اس نے قرآن کی ڈس ریسپیکٹ اور بے حرمتی کی، تو اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ اسے کینسر ہو گیا، اور کینسر سے اس کے پورے سر کے بال نکل گئے، وہ بالکل گنجی ہو گئی، وہ جس کو بولتے ہیں سر کے بال بالکل صاف ہو جانا، یہاں تک کہ اور بھی جسم کے بال جو ہے شاید ہاتھ کے یا ایبرو وغیرہ وہ بھی نہیں ہے، اس کی شکل اتنی بدصورت ہو گئی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہی روز مر رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب، کیونکہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ سچ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، ہم اسی کی حفاظت کریں گے، ہم نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ تو قرآن کی بے حرمتی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، جہاں کہیں بھی ہوا ہے تو مسلمان کافی غم زدہ ہوئے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ تو جو لڑکی پر بال جانے سے پہلے لوگ مرا کرتے تھے، اب اس پر تو تھوکنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ چند سکوں کی خاطر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں مسلمانوں سے، میری ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو پابندی سے پڑھے، قرآن کو سیکھے، اس کا جو تلفظ ہے، اس کی جو ادائیگی ہے، قرآن کو صحیح پڑھنے سے نماز بھی صحیح ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ نماز صحیح تو اعمال صحیح، دعا قبول، سب کچھ چیز ماشاءاللہ پرفیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو باطل طاقتیں کیا کریں گی؟ اسی طریقے سے اس کی ڈس ریسپیکٹ کریں گی۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا اللہ ہے وہ نہیں پڑھ لے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اللہ کہ جو کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اسے سیکھنے کی مکمل کوشش کریں۔ اپنے جو مسجد کے اطراف کے مسجد میں جو امام ہیں ان سے ہم جا کر قرآن سیکھیں انشاءاللہ۔ تو میری درخواست ہے، انشاءاللہ عمل کی توفیق ہوگی اور آپ ضرور عمل کریں گے۔ السلام علیکم۔